جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے، وہ کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا۔ بہت جلد دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ مایوس نہیں کرتا اپنے بندے کو۔ اب صبر کا اختتام ہوگا۔ پسند سے آزمایا ہے رب نے تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے۔ اللہ نیتوں سے واقف ہے۔ اب صبر کا انعام ہوگا، وہ پوری کرے گا ساری دعائیں تمہاری۔ اب کن کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور اگر ان بے شمار لوگوں میں سے وہ تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آخری امتحان ہے۔ یہ جو صبر ہے بس اس کے بعد تمہارے لیے راحت ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ غم کا دکھ کا نہیں ہے۔ تم نے کتنی ہمت رکھی ہے یہاں تک آنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ جو راستہ تم نے اللہ کا چنا تھا، جس دن کامیابی تو تمہاری اسی لمحے میں لکھ دی گئی تھی، تمہیں وہ سب ملے گا جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار ہے۔ یہ مایوسی کا نہیں، خوشی کا وقت ہے۔ تم بس ہر اس کی عطا پر شکر کرو۔ شکر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ تم اللہ کے پیارے ہو۔ اس نے تمہیں تنہا تب بھی نہیں چھوڑا جب تم اس سے گمراہ تھے، اور اب وہ کیسے چھوڑے گا؟ تم بہت قریب ہو ہر اس چیز کو پانے کے جس کی خواہش تمہارے دل نے کی تھی، جس کی خواہش تمہارے دل میں ہے، جس کی دعا تم روز کرتے ہو، جس کے لیے تم انتظار کر رہے ہو۔ تو اتنا یقین رکھو اپنے اللہ پر کہ وہ ہی تمہارے لیے بہتر بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا، اور تمہاری چاہت تمہیں مل جائے گی۔ وسیلے بن جاتے ہیں اور سب مل جاتا ہے، بس توکل کرتے رہنا۔ یقین رکھو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے تو وہ دعاؤں کی توفیق دے کر دل میں امید اور تڑپ پیدا کرتا ہے۔ تو کامل یقین رکھو کہ اللہ کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ پاک تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ جو بھی چاہیے ہو وہ بس مانگ لیا کرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ تمہیں اللہ نے کب کہا ہے کہ سب نہیں مانگنا مجھ سے؟ تو جو چاہیے ہے وہ بہتر اگر نہیں لگ رہا تو اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک اسے بہترین بنا کر تمہیں عطا کر دے۔ تم نہیں مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کر سکتا ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے۔ تمہارا رب ہے، جو جی چاہے اس سے مانگو، خود کو الجھاؤ مت۔ یاد رکھو وہ حالات پر قادر ہے، تو خود ہی سوچنا مت شروع کر دو کہ مجھے شاید وہ شے مل نہیں سکتی۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو جلد ہی قبولیت کا معجزہ بھی ہوگا۔ جب اللہ کن کہہ دے تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے گا؟ تمہارا کام تو بس اللہ کو منانا ہے دعاؤں کی شدت سے۔
پھر اللہ بھی خیر کا معاملہ کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ اللہ جانتا ہے کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ یقین رکھو وہ بہتر لے کر اسی کو بہترین کر کے نوازے گا۔ مایوس مت ہونا، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے جو بھی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو جو تمہیں چاہیے وہی دیا جائے گا، پھر جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش بھی نکال لے گا۔ فکر نہ کریں، وہ رب ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہ محبت کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ ممکن کی تڑپ میں تم دوڑے چلے آؤ اس کی جانب، اس لیے اللہ تمہیں ناممکن میں الجھاتا ہے تو وہ مان جانا چاہتا ہے۔ جب وہ خود بلاتا ہے تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس لیے وہ قبولیت کا وقت بڑھاتا ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز، پھر وہ کیوں نہیں عطا کرے گا جو تم نے مانگا ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بس یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہیں تمہارے مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہارے آنسوؤں کا بھی صلہ نہیں دے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں تم سے فرمایا ہے، میں تمہیں خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے، اللہ پہ پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ وہ تو الرحمن ہے، بھلا کیسے اپنے بندے کو ناپسند کر سکتا ہے۔ وہ تو الوہاب ہے، بھلا کیسے اپنے بندے کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ وعدوں کا پکا ہے، پر تم اسے پکارو تو صحیح۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، بس بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ دعا ضرور مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کر مانگے کہ وہ دے تو اس کی شان، نہ بھی دے تو اس کی قدرت۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک۔ سو ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔